بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی، ممبرز پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران، لاہور ہائی کورٹ کے عہدیداران، محترم سید قلب حسن شاہ صاحب، آسن بھون صاحب، بہت سارے لوگوں سے میری بڑی درینہ رفاقت تھی، اور آسن بھون تو اتنا بڑا بابا ہے کہ میرے بزرگوں کا یہ دوست تھا۔ میں یقین جانیے یہ آج آپ نے اتنے خوبصورت ستاروں کی کہکشاں سجائی ہے، اتنے سینئر وکلاء کے چہرے یہاں موجود ہیں، میرے لیے یقین جانیے یہ زندگی کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ میری رخصتی کے وقت یہ اتنے عظیم لوگ جو ہیں یہ یہاں اکٹھے ہوئے۔ میں تادم زیست آپ دوستوں کی ان محبتوں کو کبھی نہیں بھلا سکوں گا۔ محترم جناب چیف جسٹس ڈیزگنیٹ صاحب، میرے بردر ججز، پیروں کا میں ہمیشہ سے ممنون رہا ہوں، اور آج اسٹیج پر 2 پیر جلوہ گر ہیں۔ ابھی بنو کا ذکر ہوا، ہم فاصلوں کے، شہروں کے اور علاقوں کی تخصیص کے قائل نہیں۔ محبت جو ہے اس کے لیے کبھی فاصلے نہیں ہوا کرتے۔ لیکن ایک بات اور میں عرض کروں کہ جو آج کل کی ہسٹری بتاتی ہے کہ بنو کوئی 150-200 سال پہلے جو ہے نا آباد کیا گیا، لیکن ہے اور وہاں سے کچھ آثار جو ہے وہ ملے بھی ہیں کہ بنو کے نزدیک کئی ہزار سال پرانی ایک تہذیب آکرا کا شہر جو ہے وہ موجود تھا، اور اس کے اثرات بھی ملے ہیں وہاں سے۔ گویا بنو ایک پرانی سیولائزیشن کا جو ہے وہ مرکز رہا ہے۔ تو اتنی بڑی سیولائزیشن کے مرکز سے جو لوگ آئے ہوں وہ اتنے ہی بڑے سیولائزڈ لوگ ہوتے ہیں۔ میں ان سب کی اتنا سفر کر کے آنے کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں کہ وہ اپنی محبتوں کے پھول لے کے اتنا سفر کر کے آج یہاں آئے۔ میں پاکستان بار کونسل کے لیے، تمام اراکین کے لیے، ان کے عہدیداران کے لیے بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تاریخ میں پہلی دفعہ جو لاہور ہائی کورٹ کے کسی چیف جسٹس یا کسی بھی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے فیئر ویل کا انتظام کیا، یہ بھی ان کی محبتوں کا سفر ہے۔ میں ان سب دوستوں کا ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک بڑی مثبت روایت کا آغاز کیا جو میرے لیے ہمیشہ باعث حوصلہ افزائی ہوگی کہ ان دوستوں نے اگر میں دامے درمے سخنے کچھ کام کر سکا تو اس کو اپریشیٹ کیا۔ بات کو میں ہمیشہ
اپنا پہلا گھر سمجھتا ہوں، اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی بندے کی، کسی وکیل کی بار سے ایک دفعہ محبت پیدا ہو جائے اور وہ اپنے ابتدائی ایام میں بار میں کچھ دیر بیٹھنے کا عادی ہو جائے تو پھر وہ کتنے بھی بڑے عہدے پر چلا جائے، اگر وہ چیف جسٹس پاکستان بن کر بھی ریٹائر ہوگا تو بار کے دفتر میں، بار کے حال میں ضرور آئے گا۔ محترم میرے چیف جسٹس ڈیزگنیٹ صاحب جسٹس امیر بھٹی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی آپ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے اور ان کو نبھانے کے لیے، اپنا کردار سر انجام دینے کے لیے۔ انسیڈنٹ ہوا ہے، اس کو چیک کیا جانا ہے، میں مزید کچھ نہیں کرتا کہ معاملات چیف جسٹس ڈیزگنیٹ کے حوالے میں نے کر دیے ہیں، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ پنجاب بار کونسل کے اراکین جو اب ہیں، بہت سارے ریپیٹ کر کے آئے، جو پچھلی دفعہ تھے، پاکستان بار کونسل کے اراکین کہ انہوں نے سارا سال میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا اور ان ایسے تمام ایشوز کو ہم نے مثبت انداز میں ریزالو کیا، اور یہ کوشش رہی کہ ہم بار ایسوسی ایشن میں مثبت روایات کو پروان چڑھائیں، اور جو ہمارے پاس سین ایلیمنٹ ہے یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اگر کہیں سے کوئی فرد ہماری مثبت روایات سے ہٹ کے بات کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سوسائٹی سے لوگوں نے آنا ہے، 25 یا 30 سال کی تعلیم، ایجوکیشن، سوسائٹی میں رہ کے ایک خاص ماحول سے آنا ہے، اور اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو شاید کسی وجہ سے جذباتی زیادہ ہو جاتے ہوں، لیکن میں ان لوگوں کے، ان دوستوں سب کے جو سٹیج پر جلوہ فرما ہے، جو مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں، ان کے چہروں سے اور ان کے ماضی کا جو تعاون تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، محترم جناب چیف جسٹس ڈیزگنیٹ صاحب، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کے دست و بازو بنیں گے اور عدلیہ کو مضبوط کریں گے۔ لارڈشپ، اس حوالے سے میں ایک بات، بڑی آپ دوست ہیں، قانون کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ ہم اور آپ، ہم سب کا کام ہے کہ ہم رول آف لا اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے کام کریں۔ ہمارے پاس مجبور، مظلوم، مقہور، پسے ہوئے اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنے حقوق کے حصول کے لیے، اپنے زخموں کے مداوے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، آپ کے ذریعے آتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی یہ کلیکٹیو ذمہ داری ہے کہ ہم تیزی کے ساتھ ان کے مسائل حل کریں، اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جس آدمی کا جو حق ہے وہ حق اس کو دلائیں، اور اس تیزی سے انصاف مہیا کرنے میں آپ نے اور ہم نے مل کر جو ہے سفر کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ جہاں جہاں ہماری کمی اور کوتاہی کی بات ہو، ہم دونوں نے مل کے اس کو دور کرنا ہے، اس وجہ سے کہ جو اہم سٹیک ہولڈر ہے وہ غریب آدمی ہے، وہ بے کس اور بیچارہ لاچار آدمی ہے، جو اپنے مسائل کی داد رسی کے لیے پہلے وکیل کے چیمبر میں آتا ہے اور پھر اپنی پیٹیشن لے کے عدلیہ میں آتا ہے۔ ہمارا پہلا پرپس جو ہے ان کو انصاف مہیا کرنا ہونا کے لیے ہمیں ذمہ داری اس انداز میں ادا کرنی ہے کہ ہم تیزی کے ساتھ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل کرا سکیں۔ اور پھر ہمارے وکلا بھائیوں کا اور اب تو عدلیہ کا بھی کردار جو ہے وہ سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے تاریخی ہو گیا، اور آئندہ بھی
ہم نے یہ کردار ادا کرتے رہنا ہے۔ ایک بات البتہ میں سب سے کہوں گا، تمام ادارے، تمام حکومتی ادارے، تمام وکلاء کے ادارے اور ہماری عدلیہ کا ادارہ، میں سب کو یہ کہوں گا کہ ہم سب نے اپنے دائرہ اختیار میں رہنا ہے۔ کسی ادارے کو اپنی حدود و قیود سے باہر نکلنا نہیں چاہیے، خواہ وہ کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں یا کسی لیگل فریم ورک کے تحت بنے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے اپنی اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ آسن طریقے کے ساتھ ادا کریں اور کسی کے بات میں دخل نہ دیں۔ جب ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی شروع کر دیں گے، لوگوں کے معاملات اور دوسرے اداروں کے معاملات میں دخل سے رک جائیں گے، تو یقین جانیے ہم ایک بہتر سوسائٹی جو ہے وہ تشکیل کر دیں گے، اور جو بہتر سوسائٹی تشکیل ہوگی جس میں ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوں گے، تو یقین جانیے پھر ہمارا ملک عزیز جو ہے وہ مستحکم ہوگا، وہ ترقی کرے گا، استحکام پذیر ہوگا، اور دنیا کی قوموں میں ہماری قوم سرخرو ہو کر رہے گی۔ اپنی بساط کے مطابق میں نے حتی الامکان یہ کوشش کی کہ وکلاء کے جو اجتماعی مسائل ہوں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ میں کوئی بہت کریڈٹ نہیں لیتا، نہ عدلیہ کے معاملات میں لیتا ہوں نہ وکلاء کے معاملات میں لیتا ہوں۔ میں یہ تمام معاملات جو ہے یہ تاریخ کے سپرد کر رہا ہوں۔ اگر میرے کچھ اقدامات درست اور اچھے ہوں گے تو تاریخ مجھے اچھے الفاظ سے یاد کرے گی، اور اگر میرے معاملات درست نہیں ہوں گے، میرا رویہ وکلاء سے اچھا نہیں ہوگا، یا میں نے عدلیہ کو بہتر انداز میں چلانے کی کوشش نہیں کی ہوگی، تو پھر تاریخ مجھے نظر انداز کر دے گی، اور میرے بارے میں تاریخ دان کبھی بھی اچھی سوچ نہیں رکھے گا۔ ہم نے مشکل حالات میں کووڈ کے دوران جب لوگ خوف کا شکار تھے، اندیکھی وبا کا شکار تھے، ہر طرف سے لاک ڈاؤن کی آوازیں آ رہی تھی، ہم نے اس وقت اداروں کو کھلا رکھا تاکہ وہ لوگ جو اپنی داد رسی کے لیے عدالت کے دروازے پر آ سکتے ہیں، ان کے ارجنٹ نوعیت کے جو معاملات ہیں ان سب کو موقع پر نپٹایا جا سکے۔ اور میں یہ سمجھتا تھا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیں۔ تو میں نے کوشش کی کہ اپنے حصے کی جو شمع ہے وہ میں جلا کے رکھ دوں، تاکہ اگلے آنے والے اس کی روشنی میں اضافہ کرتے رہے، جس طرح میرے سے پہلے آنے والے لوگوں نے اس ادارے کے استحکام اور ترقی کے لیے کام کیا تھا۔ وکلاء کے لیے ہم نے ایک تو بات مجھے یقین ہے کہ پاکستان بار کونسل جو انہوں نے میرے سے وعدہ کیا تھا، وہ وکلاء کی ٹریننگ کے لیے ایکسیلنس سینٹر جو ہے وہاں قائم کریں گے، اور مجھے آج لگتا یہ تھا کہ کہیں آسن بھون صاحب چیف جسٹس ڈیزگنیٹ سے فرنیچر اور باقی ضروریات نہ مانگ لیں۔ میں واضح کرتا چلوں کہ انہوں نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ باقی تمام اخراجات جو ہیں وہ ہم خود کریں گے۔ آپ دوستوں کی محبت، میں ایک ہی بات کہہ کے اجازت چاہوں گا۔ میرا ایک اپنا مزاج ہے، اور میں نے کبھی اصولوں کی بنیاد پہ راستے نہیں بدلے۔ میں نے کبھی اپنی منزل کو کھوٹا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رب کریم کی ذات جو ہے وہ عظیم ہے، اور ہم سب لوگ فانی ہیں۔ ہم نے اول اور آخر
جا کر اپنا حساب وہیں دینا ہے۔ میں الحمدللہ بڑے صاف ضمیر کے ساتھ آج عدلیہ سے رخصت ہو رہا ہوں، اور ایک ہی بات کہوں گا، حلیف ظلمت شب تار ہم نہیں ہوں گے، حلیف ظلمت شب تار ہم نہیں ہوں گے، سحر سے برسر پیکار ہم نہیں ہوں گے۔ شکریہ۔